بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی گاؤں میں ایک عورت اپنے 5 سال کے چھوٹے بچے کے ساتھ رہتی تھی۔ کچھ ماہ قبل اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، لہذا یہ عورت اپنے اکلوتے بیٹے کی تعلیم و تربیت کے لیے خود ہی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، ان کے برتن مانجتی، کپڑے دھوتی اور ان کے بڑے بڑے گھروں کو یہ اکیلی عورت تنہا صاف کرتی، صرف اس لیے کہ اس کے بیٹے کی کسی چیز میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ وقت گزرتا گیا اور کئی سال بیت گئے۔ اب اس کا بیٹا جوان ہو گیا تھا اور کسی اچھی کمپنی میں نوکری کر رہا تھا۔ اس کی شادی ہو گئی تھی اور ایک پیارا سا بیٹا بھی تھا، اور یہ عورت اب بڑھاپے کی دہلیز پر دستک دے رہی تھی۔ بیٹا شادی کے بعد اور نوکری ملنے کے بعد ماں کا احترام کرنا تو دور کی بات، اس کے ساتھ ڈھنگ سے بات بھی نہ کرتا تھا۔ اس بوڑھی عورت کی زندگی میں صرف اتنا فرق آیا تھا کہ پہلے یہ غیروں کے برتن اور کپڑے دھوتی تھی، اب اپنے بہو بیٹے کے برتن دھو رہی تھی۔ پہلے یہ دوسروں کے گھروں کی صفائی کرتی تھی، اب یہ بہو کے ہوتے ہوئے بھی اپنے گھر کی صفائی کرنے پر مجبور تھی۔ خیر جو بھی تھا، لیکن تھی تو یہ ایک ماں۔ اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر وہ ہر دکھ جھیلنے کو تیار تھی۔ بیٹے کے پاس دولت کی کمی نہ تھی، اللہ کی دی ہوئی ہر چیز اب اس کے پاس تھی، لیکن ماں کو اس نے گھر کے ایک الگ کمرے میں چھوڑ رکھا تھا، جہاں موسم کی شدت کو روکنے کے لیے کوئی بندوبست نہ تھا، اور کئی دنوں کے بعد جب کبھی وہ اس کمرے میں جاتا تو صرف ماں کو گزرے وقت کی محرومیاں یاد کروا کر طعنے دینے اور لڑنے جھگڑنے کے لیے۔ ایک دن سردیوں کی وسطی شام میں اس کی ماں ایک پھٹے پرانے کمبل میں سکڑ کر بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ آج اس کا بیٹا کام سے واپس آئے گا تو وہ اسے نئے کمبل کا کہے گی، کیونکہ اس کمبل میں اسے بہت سردی لگ رہی تھی، اور اب اس کی کمزور ہڈیوں میں اس سردی کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی، اور اسے 100% یقین تھا کہ اس کا بیٹا بڑے پیار سے اس کی یہ ضرورت پوری کرے گا۔ رات کو بیٹا گھر آیا تو ماں نے بڑے پیار سے اسے نئے کمبل کا کہا تو بیٹا غصے سے بولا، ماں ابھی میں کام سے آیا ہوں اور آتے ہی تم اپنا مطالبہ لے کر آ گئی ہو، اور تمہیں پتہ ہے کتنی مہنگائی ہو گئی ہے، ابھی تمہارے پوتے کو اسکول داخل کروانا ہے، اس کا یونیفارم اور کتابیں لینی ہیں، گاڑی کی قسط ادا کرنی ہے، میں نے ابھی اپنے لیے جیکٹ خریدنی ہے، تمہاری بہو کے لیے شال لانی ہے، تم تو سارا دن گھر میں ہی رہتی ہو، تمہیں کمبل کی اتنی کیا اشد ضرورت آن پڑی ہے، ہم لوگوں نے تو باہر گھومنے جانا ہوتا ہے، تم کسی طرح یہ سردیاں گزار لو، اگلے سال سردیوں سے پہلے تمہارے کمبل کا کچھ بندوبست کر دوں گا۔ بوڑھی ماں خون کے آنسو پی کر چپ چاپ اپنے بوسیدہ حال کمرے میں واپس آ گئی اور پھٹے ہوئے کمبل کو اوڑھ کر ٹوٹی ہوئی چارپائی کے کونے میں سکڑ کر لیٹ گئی۔ صبح جب بیٹے کی آنکھ کھلی تو پتہ چلا پچھلی رات ماں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بیٹے نے اپنے تمام رشتہ داروں کو ماں کے جنازے پر بلایا
اور ماں کے کفن دفن اور مہمانوں کی خاطر مدارت پر لاکھوں روپے خرچ کیے۔ جو بھی جنازے میں شریک ہوا یہی کہتا کہ کاش اللہ ہر کسی کو ایسا بیٹا دے۔ مرنے کے بعد بھی ماں سے اتنی محبت ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ دنیا والوں کو دکھانے کی خاطر جو بیٹا اپنی مری ہوئی ماں کے جنازے پر لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے، پچھلی رات چند سو روپے کے کمبل کے نہ ہونے کی وجہ سے وہی ماں سردی میں سسک سسک کر جان دے گئی۔ میرے عزیز دوستو، ایسی سینکڑوں سچی کہانیاں ہمارے اردو ارد گرد بیتی ہیں۔ اپنے ماں باپ کے قدر ان کے جیتے جی کرو، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ مرنے کے بعد قدر کی بھی تو کیا فائدہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار ہوتا ہے۔ یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازہ کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ بچہ چاہے جتنی آہستہ آواز سے روئے، فوراً وہ آواز سوتی ہوئی ماں کو جگا دیتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ رب جسے نیند نہیں آتی نہ اونگ، اور جو اپنے بندوں سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، آپ 4 دن سے منظر سے غائب ہو کر دیکھیں، لوگ آپ کا نام تک بھول جائیں گے۔ انسان ساری زندگی اسی فریب میں گزار دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اہم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہونے نہ ہونے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے، تبھی رشتے بنتے ہیں۔ میں تو یہی کہوں گا کہ جب کسی کے دل کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے تو اسے کھٹکھٹا کر اپنی عزت نفس نہ گرائیں، کیونکہ ڈھونڈنے سے وہ ملتا ہے، جو بچھڑ گیا ہو وہ نہیں ملتا جو بدل گیا ہو۔ کسی انسان کا پہلا پیار بننا کوئی بڑی بات نہیں، بننا ہے تو کسی کا آخری پیار بنو۔ اس لیے تم یہ مت سوچو کہ تم سے پہلے کسی اور سے پیار کرتا تھا، کوشش یہ کرو کہ تمہارے بعد اسے کسی اور کے پیار کی ضرورت نہ ہو۔ 4 خوبیاں ایسی ہیں جو صرف ایک اچھے مرد میں ہی پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ نمبر 2، جو اپنی بیوی کو دینداری کی تاکید کرتا رہے اور شریعت کی راہ پر چلا جائے اور خود بھی اس راہ پر چلے۔ نمبر 3، جو اپنی بیوی اور اہل و عیال کو رزق حلال کما کر کھلائے۔ نمبر 4، جو اپنی بیوی کی ہر جائز خواہش پوری کرے اور اس کی ضروریات کا خیال رکھے۔ بھائیوں نے یوسف کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور رہا مگر محبت اور بڑھتی گئی، غلام بنا کر فروخت کر دیا مگر بادشاہ بن گئے۔
اس لیے لوگوں کی سازشوں اور تدبیروں سے تم پریشان نہ ہو۔ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پر باری ہے۔